اس میں ایک ہماری فرینڈ ہے ابو دھابی میں سمیرہ, جو کہ جتنے سالوں سے شو کر رہی ہوں ہمیشہ چاہے دبئی میں چاہے کراچی میں کوئی نہ کوئی ان کا سیگمنٹ رہا ہے. شی ہیز آلویز پارٹیسپیٹڈ ان دا شو. ہوم اسکولنگ پہ بہت اچھی بات کرتی ہے. انہوں نے اپنے 4 بچوں کو ہوم اسکول کیا ہے, اور ان کے ایک بیٹا جس کو تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے بھی آٹزم کا, اور جس طرح سے سمیرہ نے ایز اے مدر لائف میں ہر چیز کو سیکریفائز کر کے ارحم کی لائف کا کنٹرول لے کے اس بچے کو جیسے مولڈ کیا ہے, آج وہ بچہ دنیا بھر کے کمپٹیشنز میں حصہ لیتا ہے, جیتتا ہے, گولڈ میڈلز لیتا ہے, پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے, یو اے کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ بچہ آل اوور دا ورلڈ ہسٹری چیمپئن شپس میں. وہ بچہ جس کے بارے میں ٹیچرز کہتی تھی تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو, یہ آگے کچھ نہیں کرے گا, یہ تمہارا بچہ اسپیشل ہے, اس کو تو عام اسکول میں بھی نہیں پڑھاؤ, ہم نے اس کے اوپر کام کو. میری فرینڈ سمیرہ نے who was a very successful banker اپنا بینکنگ کریئر چھوڑ کے بچوں کو, اس نے کہا اگر یہ اسکول میں ٹیچرز بتا رہے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, میں ان کو پروو کروں گی کہ یہ میرے بچے کیا کیا نہیں کر سکتے. تم ایز اے ٹیچر کچھ نہیں کر سکتی, ایز اے اسکول تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. 4 بچوں کو انہوں نے اسکول نہیں بھیجا, اور ہوم اسکولنگ کر کے آج صرف ایک بیٹا نہیں 4 بچے ماشاءاللہ توپ ہیں, اتنے انٹیلیجنٹ. میں کہتی ہوں دین دنیا دونوں کی ایجوکیشن جس طرح سے وہ ماں نے ان کو ایون ریلیجس ایجوکیشن اور اس کے علاوہ ان کے سارے سبجیکٹس میں جس طرح ان کو کھڑا کر دیا. یار میں کہتی ہوں ماں ہو تو سمیرہ جیسی اس کی ہمت, اور میں نے اس کی دیکھی ہے اسٹرینتھ اتنے سالوں میں. اتنا سبھی وہ لڑکی لڑکھڑائی نہیں. اپنا کریئر کا قربانی دینا آسان کام نہیں ہوتا, اور ہم ایک بچے کو ٹیوشن تھوڑی دیر پڑھاتے ہیں پاگل ہو جاتے ہیں. سالوں سے اس نے اپنے 4 ڈفرنٹ ایج گروپ کے بچوں کو پڑھایا. تو سمیرہ بھی شو پہ ان کا ایک ریکارڈڈ سیگمنٹ میں آپ کو دکھاؤں گی جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ اگر آپ کے بچے کو آٹزم ہے ایز اے پیرنٹ آپ کو کیا کرنا چاہیے. اس پہ ہم بات کریں گے. ڈول ہو جاتے ہیں اگر کوئی ایسے وہ اسٹوپڈ ریمارک دے دیں آپ کے بچے کے بارے میں, لیکن ایسے نہیں تھا. 18-19 ایئرز اگو ابو دھابی میں سمیرہ کو بہت برا سننے کو ملا اپنے بیٹے کے بارے میں, اور انہوں نے کیا کیا, بہت روئی, بہت اپسیٹ ہوئی, گیو اپ نہیں کیا, بلکہ اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کر دی اپنے بچوں کی ہوم اسکولنگ میں, بچوں کو ٹرین کرنے میں, اور ان کی سپورٹ سے وہ بچہ آج دنیا بھر میں پاکستان کو یو اے کو ریپرزینٹ کرتا ہے ہسٹری چیمپئن شپس میں, اینڈ ہی ہیز ون گولڈ میڈلز ماشاءاللہ. تو سمیرہ کی سٹوری سنیے. آج میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں آٹزم کے متعلق, کیونکہ اپریل آٹزم اویئرنیس کا مہینہ ہے. یونائٹڈ نیشنز نے اپریل 2 آٹزم اویئرنیس دن قرار دیا ہے. پوری دنیا میں اس کے بارے میں اویئرنیس کیمپینز ہوتی ہیں, پروگرامز ہوتے ہیں, اور بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اراؤنڈ آٹزم کے اویئرنیس کے مطابق. کیوں امپورٹنٹ ہے کہ ہم آٹزم کے بارے میں بات کریں اور اویئرنیس کریٹ کریں؟ وائی؟ اس لیے کہ یہ کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے, یہ کوئی بیماری نہیں ہے. آٹزم ایک الگ قسم کی ایبلٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دی ہے, اور یہ بہت ہی پیارے لوگ ہوتے ہیں, بہت ہی سیدھے, بہت ہی بھولے. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرئنس جو رہا وہ اپنے بیٹے کے لیے تھا, اور میں آپ سے یہی بات آج شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ چھوٹی سی عمر میں جتنے بچے چھوٹے ہوں اور آپ ان کو آبزرو کریں اور دیکھیں کہ ان کی کیا چیزیں جو ہیں, کوئی ٹریٹس ہیں ایسے جو آپ کو لگتا ہے کہ آٹسٹک ہیں, تو پلیز آپ اس میں انوالو ہوں. جتنی جلدی آپ انٹرونشن کریں گے اتنی ہی زیادہ یہ چیز مینج ہو سکتی ہے, کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے. اٹ از اونلی کہ آپ اس کو کس طریقے سے مینج کر سکتے ہیں. ان بچوں کے لیے کس طرح سے آپ ان کے جو فیوریبل مواقع فراہم کر سکتے ہیں. میرے اپنے کیس میں میرا بیٹا آٹسٹک ہے, اور یہ بات مجھے پتہ نہیں تھی, لیکن ایک چیز ضرور تھی, میں نے ہمیشہ اسے ہی دیکھا کہ کچھ ڈفرینٹ ہے, کچھ الگ ہے. اس کی عادتیں, اس کی چوائسز, اس کی جس سے وہ اریٹیٹ ہوتا تھا. فار ایگزامپل جب چھوٹا تھا تو ان کھلونوں میں جن میں لائٹیں ہوتی ہیں, شور آوازیں ہوتی ہیں جو اور دوسرے بچے بہت انجوائے کرتے ہیں, اس سے وہ اسے گھبراتا تھا. جب جہاں پہ بہت سارے بچے ہوں, کھیل رہے ہوں,
وہ اس جگہ سے ہٹ کے اس جگہ جاتا تھا جہاں پہ شور نہیں ہو، اور وہ اکیلا بہت خوش اپنے کسی بھی ایک کھلونے سے کھیلتا تھا. اس کی بہت ہی چھوٹی سی دنیا تھی، ایک دو اپنے فیوریٹ ٹوائز ہیں یا وہ کچھ ریسلرز تھے جن سے وہ کھیلتا تھا، اور بس. جیسے جیسے وہ بڑا ہوا تو پھر میں نوٹ کرتی تھی کہ بات کرنے میں تھوڑی سی اس کی ڈیلے تھی، کچھ کلیئر نہیں تھی اسپیچ، تھوڑا وقت لگا اس کو. لیکن ان چیزوں کو ایشو بنانے کے بجائے اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جس طریقے سے وہ لینا چاہتا ہے، آپ کا بچہ جس طریقے سے لینا چاہتا ہے، اس کو وہ والے مواقع فراہم کریں. میں نے اس کے ساتھ بہت سارے ریڈ الاؤڈ سٹوریز پڑھی اور آڈیو سٹوریز اس نے سنی، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے میں اس وقت اس کی اسپیچ تھراپی ایکچولی کر رہی ہوں. اور آہستہ آہستہ وہ اچھی طرح سے بات کرنے لگا. لیکن اس وقت بھی اسٹٹرنگ اور آئی کانٹیکٹ اور لیک آف کانفیڈنس اور اسکول جانے کی کچھ ایسی تھیں وجوہات کہ اسکول میں جانے کی وجہ سے اس کے کچھ انزائٹیز ڈیولپ ہوئیں، جس میں مے بی شور سے، لوگوں کے بچوں کے شور سے یا زور سے ٹیچر جب ڈانٹتی ہیں اس سے اسے انزائٹی ہوئی، اور کچھ سبجیکٹس میں اسے پرابلم ہوئی سمجھنے میں. یہ کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں جس نے مجھے الارم کیا، اور میں نے کہا کہ نہیں، دیر سم تھنگ رانگ، کوئی چیز ایسی ہے جو ہم نہیں صحیح طرح سے اسے دے پا رہے ہیں. اور میں نے اسکولوں میں، دوسرے اسکولوں میں دیکھنا شروع کیا، پھر تیسرے اسکولوں میں دیکھنا شروع کیا، حتیٰ کہ میں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ یہ کام مجھے خود ہی کرنا پڑے گا، اور میں نے اس کی ہوم اسکولنگ شروع کی. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں ہی پھر ہم نے اس کی ہوم اسکولنگ شروع کر دی تھی، ناٹ نوئنگ کہ ہوم اسکولنگ سے کیا ہوگا. لیکن الحمدللہ وہ سب سے زیادہ فیوریبل موو تھا اس کے لیے، کیونکہ ایک چھوٹی عمر میں اس کی اپنی جو چوائسیز تھیں، جو اپنی انٹرسٹ تھیں، جن چیزوں سے وہ گھبراتا تھا وہ ہٹ گئیں. جیسے شور ہنگامہ، اور اکثر بچے بلی کر رہے تھے اسکول میں، وہ ساری چیزیں جب ہٹ گئیں تو اس کے اندر سے وہ شوق اور جن چیزوں کی اسے انٹرسٹ تھی اور جس شوق سے وہ پڑھنا چاہتا تھا، وہ اس کو مواقع جب ملے تو ماشاء اللہ ہی ڈڈ ریئلی ویل. آج میرا بیٹا 19 ایئرس کا ہے، ماشاء اللہ وہ یونیورسٹی کے سیکنڈ ایئر میں ہے، اور 2 ڈگریز بیچلرس کی ایک ساتھ کر رہے ہیں. یہ جو اچیومنٹ ہے یہ اتنے ایسے آسانی سے پاسبل نہیں ہو سکتا تھا اگر ہم نے وہ چھوٹے سٹیپس جو ہم نے لیے بچپن سے لے کے ابھی تک وہ اس طرح سے پورے نہیں کیے ہوتے. اسی لیے میں جتنا بھی آپ کو اس بات پہ سٹریس کروں کہ جتنی جلدی آپ اپنے بچے کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس میں لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں یا اس کی کوئی اور انزائٹیز ہیں، سوشل لمیٹیشنز ہوتی ہیں ان بچوں کی، کمیونیکیشن ایشوز ہوتے ہیں، اور بھی دوسرے طرح کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں جس سے پتہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا بچہ آٹزم اسپیکٹرم پہ ہے. اسپیکٹرم جو ہے وہ کافی وسیع ہوتا ہے آٹزم کا. 2 آٹسٹک بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، تو بہت مشکل ہوتا ہے اس چیز کو ڈیٹیکٹ کرنا. لیکن ایک ماں، اور صرف ایک ماں یہ کام کر سکتی ہے. ماں اپنے بچوں کو بہت اچھی طرح اینالائز کر سکتی ہے، ان کے پرابلمس کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ماں کو اویلیبل ہونا، ان کے ساتھ وقت گزارنا بہت ضروری ہے. اور وہ آئی تھنک کہ ہو نہیں پاتا جب آپ کا بچہ 10 گھنٹے کے لیے آپ سے دور ہو. میرا اپنا ذاتی جو سفر تھا وہ اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ رہی کہ میں نے اپنے بچے کے ساتھ بہت کوشش کی کہ بانڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہو. آپ جتنا وقت بچے کے ساتھ زیادہ گزارتے ہیں اتنا ہی آپ کا بانڈ اسٹرانگ ہوتا ہے. تبھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کو کس چیز کی اس میں کمی ہے، کون سی اس کی ویکنیسز ہیں اور کیا اس کی اسٹرینتھس ہیں. الحمدللہ ان ارحم کے کیس میں میں نے اس کی اسٹرینتھس پہ کام کیا، اور اس کی ویکنیسز جو تھیں وہ آٹومیٹکلی آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئیں.
میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ بالکل ختم ہو گئی، چیلنجز آج بھی ہمیں ہیں، لیکن الحمدللہ جو اس کی سٹرینتھس تھیں اس کی وجہ سے جو اس کو کانفیڈنس ملا، جو سیلف اسٹیم ملی، اس سے وہ بہت چیزیں کر سکا جو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ارحم کر سکے گا۔ تھینک یو سو مچ سمیرہ، آلویز این انسپریشن میرے لیے اور بہت سارے لوگوں کے لیے۔ ڈاکٹر ابراہیم، یہ آپ نے سنی ابھی بڑی اچھی باتیں کی سمیرہ نے، ساتھ میں میرے میسیجز بھی آ رہے ہیں بچوں کے